امام کائنات جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حقیقی معنوں میں مفلس تو یہ ہے، حقیقی معنوں میں کنگال تو یہ ہے، حقیقی معنوں میں مسکین تو یہ ہے۔ اتدرون من المفلس، صحابہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا اتدرون من المفلس، جانتے ہو میرے صحابہ مفلس کسے کہتے ہیں، کنگال غریب کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے مفلس کے جو عام معنی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا اللہ کے رسول المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں سے مفلس تو ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا پیسہ نہ ہو، دنیا کا مال و متاع نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان نہ۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے الذی یاتی بصلاۃ وصیام وزکوۃ، جو رب کی عدالت میں ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا، دنیا میں صف اول کا نمازی رہا، دنیا میں روزے رکھتا رہا، دنیا میں زکوٰۃ وقت پہ نکالتا رہا، لیکن ویاتی قد شتم ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا، لیکن ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ لوگوں پر ظلم کر کے آیا ہوگا، لوگوں پہ ستم ڈھایا ہوگا، کبھی کسی کو ناحق برا بلا کا ہوگا، کبھی کسی کا خون بہایا ہوگا، کبھی کسی کو ناحق مارا ہوگا، اور کل حشر کی عدالت میں کھڑا ہے، حشر کی عدالت میں کھڑا ہے، اور جن لوگوں کی حق تلفی کی ہے، جن کا حق مارا ہے، وہ اپنا حق لینے کے لیے اس کے پاس کھڑے ہیں اور گھیر کے کھڑے ہیں اس کو، میرا حق دے دے۔ جس کی زمین دبائی وہ اپنا حق مانگ رہا ہے، بہنوں کا حق کے میراث دبایا وہ اپنا حق مانگ رہی ہے، قرض لے کے واپس نہیں کیا وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، کسی کی غیبت کی تھی وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، چغل خوری کی وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، کسی کی توہین و تذلیل کی وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ اللہ حقدار کھڑے ہیں، گھیر کے کھڑے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس دینے کے لیے دنیا کی کوئی کرنسی نہیں ہے، کوئی درہم و دینار اس کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، اور حقدار کھیڑ کے کھڑے گیر کے کھڑے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں عرش والے کا حکم ہوگا کہ ایسا کرو، یہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا ہے، یہ جو ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آیا ہے، یہ نیکیاں حقداروں میں بانٹ دو۔ آج تو پیسہ نہیں ہے، دنیا کی کرنسی نہیں ہے کہ اپنا حق واپس کرے، اس کی نیکیاں اٹھا کر حقدار کو دے دو۔ دنیا میں اس نے نمازیں پڑھی، اب وہ نمازی اس کی نہ رہی، حقداروں کی ہو گئی، وہ روزے رکھے اس کے نہ رہے، اس کا اجر و ثواب حقداروں میں بٹ گیا، دنیا میں زکوٰۃ نکالی، اس کا اجر و ثواب حقداروں میں بٹ گیا۔ آپ نے فرمایا نیکیاں ساری کی ساری ختم ہو گئی، لیکن حقدار اب بھی گھیر کے کھڑے ہیں۔ اتنا لوگوں کا پیسہ کھایا ہے، اتنا ناحق قبضہ کیا ہے لوگوں کی زمینوں پہ، اور اتنا لوگوں کو رنجھاڑ کے دل دکھا کے گیا ہے کہ حقدار کھڑے اور ساری نیکیاں اس کی ختم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا ایسا کرو کہ حقداروں کے گناہ کو اٹھاؤ، حقدار کی خطاؤں کو ان کے کندھوں سے اٹھاؤ اور اسی کے کندھے پہ لاد دو، اسی کے سر پہ لاد دو، جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا لیکن لوگوں کے حق دبا کے آیا تھا۔ اللہ پر نیکیاں ساری بڑھ گئی اور حقداروں کے گناہوں کو لے کر جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ لوگوں کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا گھاٹا ہے۔ حطام دنیا کے لیے لوگوں کو پریشان کرنے والوں، بہنوں کے حق کے میراث دبانے والوں، لوگوں کی زمینوں پہ ناحق قبضہ کرنے والوں، لوگوں کی جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں، ہاں لوگوں کی توہین و تذلیل کرنے والوں، کل قیامت کے دن بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، بڑی بھاری قیمت، وہ بھی نیکیوں کی شکل میں، حسنات کی شکل میں۔ اس لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ دنیا میں آنکھیں بند ہونے سے پہلے معافی مانگو، سانسوں کا سفر ختم ہونے سے پہلے معافی مانگو۔ جاؤ جاؤ جن کا حق دبایا ہے، جاؤ جاؤ جن کے دلوں کو دکھایا ہے، جاؤ آنکھیں بند ہونے سے پہلے ان سے معافی مانگو۔ امام کائنات نے فرمایا من کان لہ مظلمۃ لاخیہ فی ارضہ او شیء فلیتحلل منہ قبل یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا سانسوں کا سفر ختم ہونے سے پہلے ایک لسٹ بناؤ کہ کس کی میں نے زمین دبائی ہے، کس سے قرض لے کے واپس نہیں کیا ہے، کس کا دل دکھایا ہے، ایک لسٹ بناؤ تنہائی میں بیٹھ کر، اور جاؤ آنکھیں بند ہونے سے پہلے معافی مانگو، سانسوں کا سفر ختم ہونے سے پہلے معافی مانگو، ورنہ کل قیامت کے دن نیکیوں کی شکل میں دینا پڑے گا، نیکیوں کی شکل میں۔ کیا سمجھتے ہو دنیا میں طاقت کے بل پر آپ مجبوروں کو بھگا دیتے ہیں؟ آپ کے پاس طاقت ہے، دنیاوی اثر و رسوخ ہے، دنیا میں مجبوروں کو ڈرا اور دھمکا لو، حشر کی عدالت میں تم بچ کے نکل نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ایسا انصاف ہونے والا ہے
کہ حتی یکاد لشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرنہ، حشر کی عدالت میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلایا جائے گا۔ ایسا بے لاگ عدل انصاف ہونے والا ہے، ایسا انصاف ہونے والا ہے۔ اس لیے سوچو کہ کن کی حق تلفی کی ہے، کن کی حق تلفی کی ہے، کن پہ ہم نے ظلم کیا ہے۔ سانسوں کا سفر ختم ہونے سے پہلے معافی مانگو۔